روایت کے مطابق امام زندان میں رہے، اس کا وجہ خداوند متعال نے جو کہا کہ کچھ شیعوں نے آشکار کر دیا، جو تقیہ کا اس وقت کا عالم تھا کہ تقیہ میں رہنا تھا، شیعوں نے کچھ آشکار کر دیا کہ جس کی وجہ سے مشکلات جو ہے وہ ان کے اوپر آنے والی تھی، لیکن ان مشکلات کو امام نے شیعوں کے بجائے اپنے اوپر لے لیا، اور مولا جو ہے وہ 14 سال تک جو ہے وہ روایات کے مطابق مختلف زندانوں میں رہے، ایک زندان سے دوسرے زندان کے اندر رہے، اور امام نے ان ساری مشکلات کو اپنے اوپر لیا، برداشت کیا، تاکہ شیعہ علی حیدر کرار جو ہے وہ سلامت رہے۔ لیکن وہیں پر امام کی ایک حدیث ہے، امام فرماتے ہیں کہ میں جب دیکھتا ہوں تو میں بہت کم مخلص شیعہ پاتا ہوں۔ یہ کئی عرصے سے کہتے آ رہے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں، مگر جب میں ان کی طرف پلٹتا ہوں تو میں ان میں سے بہت کم کو پاتا ہوں۔ یہ تکیے لگائے بیٹھے ہوئے کئی عرصے سے کہتے ہیں کہ ہم علی کے شیعہ ہیں۔ عزیزان محترم، کیوں امام نے اس وقت درد بیان کیا؟ ایک امام جو 14 سال قید زندان میں ہو، کیوں قید زندان میں تھا، مگر شیعہ کہاں تھے اس زمانے میں؟ مگر کہاں تھے مولا کے ماننے والے؟ یقیناً حالات ایسے تھے یا ان کے اپنے اندر طاقت نہیں تھی کہ امام 14 سال زندان میں قید رہا ہے۔ آج 1400 سال اگر آپ کہہ لیں کہ اگر شیعہ صحیح نہ ہو تو 14 سال 1400 سال دونوں گزر جائیں گے۔ آج بھی تو 1100 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا امام غیبت کے اندر ہے۔ تو گویا امتحان کس کا ہے؟ امتحان شیعوں کا ہے، امتحان ماننے والوں کا ہے کہ اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے تو پھر ایک امام 14 سال زندان میں رہ سکتا ہے، تو یہ دوسرا امام 1100 سال سے زیادہ کا عرصہ جو ہے وہ غیبت کے پردے میں رہ سکتا ہے۔ تو یہاں پر ہم امام کو سمجھیں کہ امام ہے کہ جب تک ہم امام کو نہیں سمجھیں گے ہم نہیں پہنچ سکتے اس اصل ہدف تک۔ کربلا کو بار بار ریپیٹ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کربلا کے ان واقعات کو بار بار مجالس میں منبر سے کتابوں سے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہم پہچانیں کہ وہ جو لوگ امام حسین علیہ السلام کو پہچانے ہیں وہ کون لوگ تھے، اور انہوں نے کس طرح امام حسین کو پہچانا ہے، اور یہی ان کی پہچان باعث بنی کہ انہوں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا امام کے اوپر، اور امام کے اس کام کو ختم نہیں ہونے دیا، بلکہ اسی نے کربلا سے وہ نور نکلا جو آج تک صدیوں کے فاصلوں کو طے کرتا ہوا ہمارے تک پہنچا ہے۔ تو یہاں امامت شناسی مہم ہے، امام کس کو کہتے ہیں؟ اور اس حالات میں جو دنیا کے حالات چل رہے ہیں، یہاں پر ہم اگر امام کو نہیں پہچانیں گے تو ہم مایوسی کے اندر ہیں۔ اگر ہم امام کو نہیں پہچانیں گے تو ہم اصل ہدف کی طرف بڑھ نہیں سکتے۔ یہ مصیبتیں، یہ ابتلاعات، یہ بلائیں جو دنیا میں آتے ہیں، خوب اس کا فلسفہ ہے، خیر اور شر کا دنیا میں فلسفہ ہے۔ جہاں خیر نہیں ہے وہاں شر ہے۔ خیر مطلقاً پروردگار ہے، اور پروردگار نے ہر چیز کو خیر خلق کیا ہے۔ پروردگار نے شر کو خلق نہیں کیا۔ جہاں خیر کم ہو جائے وہاں شر خود وجود میں آ جاتا ہے۔ جس طرح تاریکی جو ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے، ہاں مگر جب روشنی نہیں ہوتی، نور نہیں ہوتا، تو پھر ظلمت اور اندھیرا ہو جاتا ہے۔ تو وہاں پر ہم دیکھیں کہ ہم اپنے امام کو پہچانتے ہیں کہ نہیں پہچانتے۔ وہ وجود خیر، وہ حجت خدا کیا کائنات میں نہیں ہے؟ بالکل ہے، لیکن ہم کو کیوں نہیں پہچان پا رہے؟ اور یہ مصیبتیں جو اس ٹائم آئی ہوئی ہیں، ہمیں ان مصیبتوں کو کس طرح برداشت کرنا ہے، کس طرح اس کو سنبھالنا ہے، کس طرح استقامت دکھانی ہے، تاکہ ہم اپنے وقت کے امام تک